نمبر ایک، جس بگاڑ کو دور کرنے کی بہت بڑی ضرورت ہے وہ کہ ہمارے سماج میں 1400 سال ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو، لیکن آج بھی ہمارا سماج اسی گندگی میں ڈوبا ہوا ہے جو شرک اور کفر کی گندگی ہے۔ اللہ کا مقام اللہ کے سوا کسی اور کو دینا۔ سورہ فاتحہ میں پڑھ رہا، اب دیکھیں عجیب بات یہ ہے، فاتحہ دینے والا وہی صورتیں پڑھتا ہے شرکیہ فاتحہ میں جو توحید والی صورتیں ہیں۔ جہالت کی نوبت کہاں تک پہنچ گئی؟ کیا پڑھ رہا؟ فاتحہ دے رہا، کس کے نام کی؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اولیاء کو ہم مانتے نہیں مانتے ایسا نہیں، لیکن اولیاء کو ہم اللہ کے برابر نہیں کرتے، ان کا احترام کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں، حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی کچھ نہ کچھ ان کی نیکیوں میں سے حصہ حاصل کریں، صفات کچھ اپنے اندر پیدا کریں، لیکن ان کو اللہ کے برابر کر دینا اولیاء نے ہم کو منع کیا اس سے، اور اس سے زیادہ ہے کہ اللہ نے ہم کو منع کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ لیکن آج مسلمانوں میں آپ دیکھیے کہ ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو اللہ کو ماننے کے باوجود اللہ کے اولیاء کو اللہ کے برابر کر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی آیا، کہا جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں وہی ہوگا، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ صحابہ دیکھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہ رہے ایسا، اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ویسا کر دیتا تھا۔ تو اس نے آ کے کہا جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ پہلا نمبر پہ کس کو رکھا؟ اللہ کو۔ یہ نہیں کہا نا جو آپ ہی اکیلے چاہیں، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بھی پسند نہیں کیا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اجعلتنی واللہ عدلا، مجھ کو اللہ کے برابر کرتا ہے، بلکہ کیا کہے؟ قل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ یوں کہے کہ اکیلا اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا، اکیلا اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔ اس کا لحاظ رکھا ایک بڑا طبقہ مسلمانوں میں ہے، اولاد بابا دے رہے ہیں، رزق میں برکت بابا کی کرپا ہے، شفا مل رہی ہے بابا دے رہے ہیں، حالات اچھے بن رہے ہیں بابا دے رہے ہیں۔ اللہ والوں نے کبھی ہم کو یہ نہیں سکھایا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ لا معین الا اللہ ولا دلیل الا رسول اللہ، کوئی مددگار نہیں اللہ کے سوا، کوئی رہنمائی دینے والا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا۔ بتائیے یہ تعلیمات ان کی ہیں، لیکن آج ایک مسلمان جب کچھ پریشانی آ رہی تو کیا کہہ رہا ہے؟ یا غوث المدد، یا علی مشکل کشا۔ یہ مسلمان کہہ یا رسول اللہ المدد، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں سکھا رہے ہیں وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ لیکن ایک بڑا طبقہ ہے، بیماری آئے، پریشانی آئے، فقر و فاقہ آئے، بیٹی کا نکاح نہیں ہو رہا، جا کے درگاہوں پہ پیڑوں کو ناڑے باندھ رہے، بیٹا نہیں ہو رہا ناڑے باندھ رہے، یہ دیں گے یہ دیں گے۔ اس امت کی اس دور میں اتنا دور آ کے بھی، پڑھے لکھے ہونے کے باوجود بھی، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود، ٹیکنالوجی ترقی کر رہی سب کچھ، پھر بھی آج مسلمان ہے گلے میں تعویذ پڑا ہوا ہے، کھول کے دیکھیں اس میں ریچھ کے بال نکل رہے ہیں، کھول کے دیکھیں اس میں دیوی دیوتاؤں کی تصویریں نکل رہی ہیں، کھول کے دیکھیں اس میں شیطان اور فرعون کے نام بھی نکل رہے ہیں، ایسے بھی تعویذ کھولے گئے ہیں۔ اگر یہ حال ہمارا ہو بتائیے، تازیوں کے سامنے ہاں شیر بن کے ناچ رہا ہے، آپ بتائیے، اور یہ چاہتا ہے کہ یہ اللہ اس کا ہو جائے، یہ ہوا اللہ کا، یہ چاہتا ہے اللہ میرا ہو جائے۔ تو اللہ کا ہوا کیا؟ تو غیر اللہ کا ہوا۔